وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی، آج سے ہم آپ دوستوں کے نہایت اصرار کے بعد ایک اہم کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ کورس ہے حدیث سٹڈیز کا، یا اس کورس کو آپ کہہ سکتے ہیں علوم الحدیث، یا پھر اس کورس کو آپ کہہ سکتے ہیں حدیث اینڈ اٹس سائنسز، یا حجیت حدیث۔ وائی حدیث از authentic when it comes to derive اسلامک شریعہ لا۔ تو اس کورس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ اس کورس میں ہم بہت زیادہ لرن کرنے والے ہیں، بیکاز اوور دا لاسٹ آلموسٹ 2-3 سینچریز جو اسلامک جو لا کا جو ڈیریویٹیو جو سورسز ہیں، یعنی قرآن اینڈ سنہ، جو کہ فنڈامنٹل پرائمری ریسورسز ہیں، ان میں سے حدیث پاک کے اوپر بہت زیادہ ویسٹرن اکیڈیمیا کے اعتراضات موجود ہیں، اور ویسٹرن اسکالرشپ نے اس کو انتہائی اس کو تخفیف کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، جس کے دیکھے جو مسلم اسکالرشپ ہے اس کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے محض اپنی عقل کی ناقص ہونے کی بنیاد پر، یا انہوں نے ڈیو ٹو سم ادر ریزنز انہوں نے حدیث پاک کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو مسلم یوتھ ہے اس کے اندر ایک سکیپٹسزم، ایک شک کی کیفیت پیدا ہوئی حدیث پاک کے بارے میں، کہ کیا حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کیا ہم اس پر یقین کریں نہ کریں، کیا اس کی وجہ سے ہم کوئی اپنے عمل کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو حدیث کی حجیت ہے یا حدیث کی اوتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اللہ جزائے خیر دے ایسے تمام اسکالرز کو، مرد و خواتین، جو ہمارے بہن بھائی اسکالرز جو اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اینڈ دیگر پلیٹ فارم سے، وہ حدیث پاک کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جو کورسز متعارف کروا رہے ہیں، جس بھی لیول کا وہ کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں ادا کر رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، جو فرمان ہے، جو سنت مبارکہ ہے، اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے وہ اپنا یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے عمل کو قبول و منظور فرمائے، اپنے بارگاہ عالیہ میں اس کو شرف عطا فرمائے اور اس کو مقبولیت کا سبب بنائے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سیشن ہے اس حدیث سٹڈیز کا، اس کے اندر ہم جو کچھ بنیادی ٹرمینالوجیز ہیں، بنیادی جو کچھ اصطلاحات ہیں، ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ آف کورس وہ جو حدیث کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کے اندر تو بذات خود یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے ابھی متعدد دفعہ میں بول چکا ہوں، یعنی لفظ حدیث، یہ لفظ حدیث کیا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے، کیا یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے نہیں ہوا، اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سنت کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، کیا حدیث اور سنت دونوں جو الفاظ ہیں کیا یہ دونوں مترادف ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دیگر الفاظ جو کتب احادیث یا اصول حدیث کی کتاب کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وہ ان کا معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پر خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے لیے، اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے لیے، یا جو بھی حدیث پاک ہمارے پاس آتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے، ایک متن۔ تو سند اور متن میں کیا فرق ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دیگر اصطلاحات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے، ان کے دین کی خدمت کے لیے ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف ہوں۔ تو اس طرح سے ہمارا ہر ایک سانس جو ہم اس نشست کے دوران سننے میں بولنے میں لیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی ماجور ہوگا۔ سب سے پہلے نیت کو درست کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ دیتا ہوں، جو حدیث پاک صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، مختلف الفاظ کا فرق بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے سنا، نظر اللہ امرأن، کہ اللہ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے، نظر اللہ امرأن سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کچھ سنا،
فبلغه کما سمعه، اور پھر اس کو آگے اسی طرح سے پہنچایا جیسا کہ اس نے سنا تھا. فرمایا فرب مبلغین، بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص مبلغ جس تک کوئی پیغام پہنچا ہے، مبلغ، تو فرمایا اوعا، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہو یا زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو، افقہ، زیادہ اس کو اس کی بات کی شعور ہو، اس کا زیادہ وہ اچھا انٹرپریٹ اس کو کر سکتا ہو، یا زیادہ مضبوط طریقے سے عمل پیرا ہو سکتا ہو، من سامعین، اس سے کہ جس نے اس کو بتایا ہے، یعنی جس نے ہم سے ڈائریکٹ سنا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگلا مبلغ جس تک وہ بات پہنچی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اوعا ہو. اوعا کی جو تشریح ہے وہ میں کر چکا ہوں. تو اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے نظر العمران سمع مقالتی فوعاها واداها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو کوئی حدیث پاک سنے پھر جیسے اس نے سنا ہے اس کو آگے پہنچائے. تو آئیے ہم اصطلاحات کی طرف چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی جو اصطلاح ہے آج، جو ٹرمینالوجی ہے what we are going to learn it is called سند. سند انگلش میں کہتے ہیں چین آف ٹرانسمیشن کو. اور جو بھی حدیث پاک ہم سنتے ہیں تو ہم میں سے شاید کو 2-4% ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی سند کے بارے میں پوچھتے ہیں. زیادہ تر لوگ صرف اس کے معنی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کے لفظ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ اس کی سند ہی ہوتی ہے. سند کہتے ہیں چین آف ٹرانسمیشن کو. سند کا لغوی معنی کیا ہے؟ مرتفع من الارض، زمین سے جو جگہ بلند ہوتی ہے اس کو لغت میں سند کہتے ہیں. گویا جو سند ہوتا ہے وہ حدیث کے لیے ایک سہارے کا کام ہوتی ہے کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی تب ہوگی جب اس کی سند پراپر ہوگی. اب سند اصطلاحی طور پر یا ٹرمینالوجیکل سینس میں واٹ از سند؟ سند ایکچولی the chain of transmission, the order of the narrators which leads from the bottom to the top, from down to up. The last one who is narrating to امام بخاری رحمہ اللہ. for example امام بخاری اگر کسی سے حدیث پاک سن رہے ہیں، so what امام بخاری do or does، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے اوپر والا جو استاذ ہے وہ، پھر اس سے اوپر والا استاذ ہے وہ، پھر اس سے اوپر والا استاذ ہے وہ، and until the صحابی رسول and then حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ. جو پوری جو نیریٹرز کی چین ہے اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا، this is called سند. یہ ہوگی جناب سند. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ متن کس کو کہتے ہیں. متن ایکچولی دا ہوتا ہے the text of the حدیث, the saying of the Holy Prophet ﷺ, the exact word جس کو نص بھی کہا جاتا ہے، نص نون صاد. تو متن لغوی معنی میں کہتے ہیں سختی کو. تو چونکہ یہی اصل بنیاد ہوتا ہے حدیث پاک کی انڈرسٹینڈنگ کی کہ وہ الفاظ ہیں کیا، تو اس لیے اس کو متن کہتے ہیں. جبکہ اصطلاحی طور پر متن سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام نے بتائے ہیں. اور متن اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس تک سند کے ذریعے سے ہماری رسائی ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے سند ہوگی تو تب ہم اس کلام تک پہنچیں گے جو حضور پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. گویا کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے. تو دونوں کو ہم لیٹر آن ہم انشاءاللہ العزیز انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. پھر تیسری جو اصطلاح ہے آج کی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے حدیث. یعنی لفظ حدیث کیا ہے؟ لفظ حدیث جو ہے یہ حدث یحدث تحدیثا سے ماخوذ ہے. یعنی تحدیث کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلام کرنا، خبردار کرنا، کوئی چیز سامنے لے کے آنا، یعنی کلام اور گفتگو، اس کو کہتے ہیں حدیث. اور جبکہ جو مفردات فی غریب القرآن ہے اس کے اندر حدیث کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، یعنی لغوی تعریف، کل کلام یبلغ الانسان یا یبلغ الانسان من جہت السمع اب الوحی فی یقظتہ او منامہ یقال له حدیث. یعنی وہ ہر ایسا کلام جو انسان کو بذریعہ سماعت یعنی سن کر اس کے اندر جائے، من جہت السمع یا وحی حالت بیداری میں، اب الوحی فی یقظتہ او منامہ یا خواب کے اندر آئے تو یقال له حدیث، اس کو حدیث کہتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر محمود طحان یہ لکھتے ہیں الحدیث لغت الجدید، حدیث کہتے ہیں الجدید، کوئی نئی بات ہو. وَيَجْمَعُ عَلَى أَحَادِيثِ عَلَى خِلَافِ قِيَاسٍ.
تو اس طرح سے یہ حدیث کا لغوی معنی آ گیا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. یعنی اصطلاحی طور پر حدیث کے اندر کم از کم 3 اور اس سے زیادہ کچھ الفاظ کو بھی محدثین نے شامل کیا ہے. یعنی وہ 3 کون سے ہیں؟ بنیادی طور پر من قول، دا سیئنگ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، او فعل، یا ایکشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، او تقریر، یا جو ایک سائلنٹ کانسنٹ ہے حضور پاک علیہ السلام کی. if somebody has does something in front of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم meant and let it happen, let it go، اس کو منع نہیں فرمایا، اس کو ریسٹرکٹ نہیں فرمایا، تو وہ بھی گویا کہ حدیث ہوگی جس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. تقریر کا مطلب ہے اس کو برقرار رکھا حضور پاک علیہ السلام نے. او صفت، یا کوئی ایسی چیز جو حضور پاک علیہ السلام کی صفت سے متعلقہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جو حضور کی طرف منسوب قول ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی صفت کا بیان ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اصطلاحی طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حدیث پاک ہے. اب یہ تو ہو گئے یعنی حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کو خود بھی حدیث کا نام دیا ہے. یعنی احادیث مبارکہ سے ہی لفظ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے دریافت کیا کہ روز قیامت آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً خود فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ تجھ سے پہلے کوئی شخص مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ تجھ سے زیادہ کسی کے اندر طلب حدیث کی حرص موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ صرف 3 سالوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثرت کے ساتھ روایت موجود ہے، تو اس سے زیادہ حرص کسی اور میں یقیناً نہیں ہوگا جتنا کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا. تو کچھ علماء نے جو حدیث پاک کا معنی ہے اس کے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کی، اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو شامل ہی تھا، تقریر بھی شامل تھی، فعل بھی شامل تھا، اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلی اور اخلاقی صفات یہ بھی شامل تھی، چاہے وہ نبوت سے پہلے ہو، نبوت کے بعد ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر ایک پہلو انہوں نے حدیث کے اندر شامل کیا ہے. قرآن مجید کے اندر حدیث کا لفظ کہاں کہاں پر موجود ہے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. متعدد جگہ پر موجود ہے. مثال کے طور پر سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 78 یہ کہتی ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حدیث کو سمجھ نہیں رہے. تو حدیث کا لفظ یہاں پر موجود ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورۃ الضحیٰ ہے، جز 30 ہے، سورہ نمبر 93 ہے اور آیہ نمبر 11 ہے، جس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، حدیث بیان کیجئے. یہ جو حجیت حدیث جو الگ سے ٹاپک آ رہا ہے، اس میں اس آیہ کو ہم بطور دلیل کے دوبارہ سے لے کے آئیں گے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ بیان کیجئے. تو حضور جو بیان کریں گے وہی حدیث ہوگی. تو گویا کہ حدیث کوئی الگ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء ہی میں یعنی سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 87 یہ کہتی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، تو اللہ سے زیادہ سچا بات کے اندر کون ہو سکتا ہے. یہاں پہ حدیث بمعنی بات کے ہے. اسی طرح سے سورہ نساء کے نمبر 140 کے اندر موجود ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ اس بات کی طرف واپس نہ پلٹ آئیں جو کہ اصل موضوع ہے. تو حدیث یہاں پر بھی بات کے اندر بات کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح سے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیہ نمبر 6 ہے قصہ یوسف کے اندر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے سکھا دیا ہے باتوں کی تعویل کرنا، اس کی تہ تک پہنچنا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ بھی حدیث بات کے معنی میں ہے. اسی طرح سے سورہ نور ہے، سورہ نمبر 23 ہے اور آیہ نمبر 44 ہے، معاف کیجئے گا سورہ المؤمنون ہے، جس میں فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا. یعنی حدیث یہاں پر ایک ایسی بات کے معنی میں ہے کہ جس کو نریٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آگے سورہ زمر ہے، سورہ نمبر 39 ہے، آیہ نمبر 23 ہے. اس میں اللہ فرمانے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے کتنی اچھی حدیث نازل فرمائی، کتنا اچھا کلام نازل فرمایا.
تو اس طرح سے حدیث کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے. اس کے علاوہ خود احادیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کلام کو حدیث کے لفظ سے موسوم فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یوشک الرجل، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا رجل متکئا، ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا علی اریکتہ، اپنے تکیہ گاہ میں ہے، یحدث بحدیث من حدیثی، اور وہ حدیث بیان کرے گا، فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، ساتھ میں یہ کہے گا کہ ہماری اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے لیے تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. جیسا کہ فی زمانہ منکرین حدیث مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہے، مختلف انداز میں وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے کرتے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کا کلام کافی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ حدیث کا جو لفظ ہے یہ ہمیں قرآن مجید کے متعدد آیات کے اندر سے ملتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اگلی اصطلاح کی طرف، وہ ہے خبر. خبر کا جو لفظ ہے یہ بھی کتب حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے. جو سیکھنے والے ہیں، متعلمین ہیں، طلاب ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سب اصطلاحات کو الگ الگ سمجھیں تاکہ ان کا جب بھی لفظ استعمال ہو تو وہ فرق کر سکیں. خبر کا لفظ جو ہے وہ لغت میں اس کو نبا کہتے ہیں. نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے قرآن مجید میں ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہیں سے وہ لفظ مخبر جو بولا جاتا ہے یعنی خبر دینے والا. تو لغوی اعتبار سے خبر جو بھی ایک نئی چیز آتی ہے، ہمارے سامنے کوئی خبر آتی ہے، انویل ہوتی ہے، اس کے جمع اخبار آتی ہے. اخبار کو بھی اخبار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خبریں موجود ہوتی ہیں. اصطلاحی طور پر خبر کس کو کہتے ہیں؟ ٹرمنولوجیکل سینس میں بعض جو محدثین ہیں ان کے نزدیک، بعض مصطلحین کے نزدیک تو ایسے ہے کہ جی خبر اینڈ حدیث آر دا سیم، یعنی مترادف ہیں. دے فریکوینٹلی could be used in place of each other. جبکہ ایک دوسرا قول وہ یہ ہے کہ بھئی خبر الگ ہے، حدیث الگ ہے، both are separate. وہ کیسے سیپریٹ ہے کہ بھئی حدیث تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے کہ that this is the same live and exclusive of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ خبر ہوتی ہے کہ جس کی نسبت کسی اور کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، یعنی غیر رسول، غیر نبی جو بات کرتا ہے اس کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ جو خبر یہ حدیث سے عام ہے. مین وائی یعنی جو حدیث ہے it is just specifically for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ جو خبر ہے it's general. sometime وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے بھی بولی جا سکتی ہے، اور سم ٹائم یہ غیر نبی یا غیر رسول کے لیے بھی بولی جا سکتی ہے. تو اس لیے جو شخص تاریخ کا جو اسکالر ہوتا ہے، یعنی دا اسکالر آف دا ہسٹری، وہ اس کو کہتے ہیں اخباری یا مؤرخ. ویئر ایز جو حدیث کا علم رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محدث. تو خبر اور حدیث میں کہیں نہ کہیں فرق جو ہے وہ اکیڈیمک جو ہے وہ موجود ہے. تو جب بھی کتب حدیث میں یعنی خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سند میں اگر اخبرنا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی راوی جب روایت کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اخبرنا، ہمیں فلاں نے خبر دی. تو اب اس جگہ پہ خبر جو ہے یہ حدیث کے معنی میں ہی استعمال ہوگا، یعنی لفظ تو خبر استعمال ہو رہا ہے لیکن مراد یہاں سے جو ہے وہ حدیث ہے کہ فلاں نے ہمیں یہ حدیث کوٹ کر کے بتائی ہے، یعنی ہمیں خبر دی ہے. تو خبر بمعنی کیا ہے؟ حدیث ہے. اب جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے اثر. الف سا را، اثر. اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے بقیت الشیء، یعنی جو باقیہ کوئی نشان بچ جاتے ہیں، کوئی چیز، کوئی بندہ کہیں سے گزر کے گیا تو جو نشان چھوڑ کے گیا اس کو کہتے ہیں جی یہ اس کے اثر ہے، یا یہ فلاں سے یہ اثر لے کے آیا ہے، یا یہ اس کے آثار ہیں، یا اس کے اثرات ہیں. تو بقیت الشیء یا قدموں کے نشان کو بھی جو ہے وہ اثر کہتے ہیں. لیکن اصطلاحی معنی میں یعنی فقہ الحدیث کے اندر یا اصول حدیث میں یا حدیث سٹڈیز میں اثر کس کو کہتے ہیں؟ جو اثر کا لفظ ہے یہ خبر اور سنت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. دوسری تعریف یہ ہے کہ اثر جو ہے یہ صحابہ اور تابعین کے قول کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ حضور تک تو نہیں پہنچ رہا لیکن وہ قول صحابی ہے یا قول تابعی ہے، ان کی طرف چاہے وہ قول کی شکل میں ہو چاہے وہ فعل کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں کہ ھذا اثر التابعی ھذا اثر الصحابی، کہ یہ صحابی کا عمل ہے یا صحابی کا قول ہے، یا تابعی کا عمل ہے یا تابعی کا قول ہے. لیکن بعض دفعہ کتب حدیث کے اندر یہ لفظ بھی یعنی خبر کی طرح اثر بھی یہ بھی روایت یا حدیث کے لیے بولا جاتا ہے.
مثال کے طور پر امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین جو ان کی مشہور جو کتاب ہے اس میں انہوں نے حدیث کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اثر کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے صحابہ اکرام کے اقوال کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی جو شرح صحیح مسلم ہے اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اثر فریکوینٹلی حدیث کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الدرر المنصور فی تفسیر المعصور، یعنی تفسیر معصور میں ان کی بڑی مشہور زمانہ ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، یعنی اثر اور حدیث کا فریکوینٹلی۔ اسی طرح امام طبری کی جو کتاب ہے تہذیب الاثار اور امام طحاوی کی جو کتاب ہے شرح معانی الاثار اور مشکل الاثار، اس میں بھی اثر کے لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کے لیے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے الفاظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا سیاق و سباق سے معلوم کیا جائے گا کہ بھئی اگر اثر کی اصطلاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو حدیث رسول پاک علیہ السلام اس سے مراد ہے، اگر صحابی اور تابعی کی طرف منسوب ہے تو ان کے اقوال پھر مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق خبر کا، اثر کا، حدیث کا۔ اب ہم بڑھ جاتے ہیں اگلی ایک اور اصطلاح کی طرف جو کہ بڑی اہم ہے، وہ ہے سنت یا سنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سنت کا معنی لغوی اعتبار سے ہوتا ہے واضح راستہ یا معروف راستہ، یا سیرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیرت سے مراد ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مراد ہوتی ہے۔ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ صاف واضح ہو جائے، کلیئرٹی ہو جائے، یا وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے یا عادت اولا بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں سنت لغوی اعتبار سے۔ ہم جرجانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں السنہ لغت العادہ، لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح صاحب مسلم الثبوت یہ فرماتے ہیں السنہ لغت العادہ، کہ عادت کو کہتے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے کوئی بھی عادت یا کوئی بھی خصلت جو ہو اس کو کہتے ہیں سنت، کہ بھئی یہ فلاں کی سنت ہے، یہ ہے لغوی معنی۔ سنت اصطلاحی طور پر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ججمنٹ پاس کی، ہی آرڈرز ٹو ڈو سم تھنگ، یا ریسٹرکٹڈ کسی چیز سے منع کیا گیا، یا اس نے ہی الاؤز ٹو ڈو سم تھنگ کسی چیز کو الاؤ کر دیا یا منع کر دیا، تو اب جو ہے وہ اس کو کہیں گے سنت۔ لیکن بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ صرف سنت صرف اس کو کہا جائے گا واٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈو سم تھنگ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے، یعنی فعل کو یا ایکشنز کو سنت کہا جائے گا۔ لیکن بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ دس از مترادف ٹو حدیث، یعنی یہ حدیث کے مترادف ہے، اور شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، خاموشی وغیرہ سب کچھ سنت میں داخل ہے۔ گویا کہ حدیث از دا جامع ٹرمینالوجی which includes سنہ ایز ویل۔ اسی طرح سے اصول فقہ کے جو متون ہوتے ہیں، متن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ سنت کا لفظ صرف حضور پاک علیہ السلام کے اعمال کے اوپر بولا جاتا ہے، اور حدیث کا لفظ اقوال کے اوپر بولا جاتا ہے۔ بٹ جب ادلہ شرعیہ کی بات ہوگی، یعنی جب آرگومنٹس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں حدیث اور سنت فریکوینٹلی دے آر یوزڈ ان پلیس آف ایچ ادر، اور ان کو یعنی مترادف استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ جب سنت کا لفظ ان ریلیشن ٹو دا ہولی پروفٹ استعمال ہو، یعنی اس کے ساتھ اضافت لگی ہو، مثلا سنت نبوی کہا جائے، تو اس صورت میں اس سے مراد احادیث نبویہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، کہ بھئی فلاں چیز کو ہم سنت نبوی سے ثابت کریں گے۔ اب جب ہم سنت نبوی سے ثابت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر احادیث بھی شامل ہوں گی۔ تو ائمہ حدیث اور جو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو فریکوینٹلی مترادف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ سنت کیا موجود ہے یا کس معنی میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، کہ آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی، آپ ہمارے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے اندر بھی جاری رہ چکا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 کہتی ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ اسراء میں ایک جگہ پہ پھر آتا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان لوگوں کا دستور جو ان سے پہلے تھے
اسی طرح سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیہ نمبر 137 کے اندر ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ زمین میں چلو پھرو، دیکھو جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی۔ اسی طرح سے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیہ نمبر 38 کے اندر موجود ہے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ لوگ وہی گناہ دوبارہ دہرائیں گے وہی کام تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاطر کی سورہ نمبر 43 آیہ نمبر 35 کے اندر موجود ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ کیا وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ کیا گزر چکا ہے۔ تو یہ سنت کی یہ کچھ اصطلاحات ہیں، آخر میں جلدی کچھ مزید اصطلاحات جو کہ اس میں فائل کی شکل میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسند، مسند کہتے ہیں سند کو بیان کرنے والا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ مسند اس کو کہتے ہیں کہ ایسی حدیث کے جس کی سند شروع سے لے کے آخر تک متصل ہو، یعنی چین آف ٹرانسمیشن کہیں سے ٹوٹے نہ، اس کو مرفوع حدیث بھی کہتے ہیں۔ آگے حدیث کی تعریفوں میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ المحدث، محدث ایسی شخصیت، ایسا رینک اور ایسی اتھارٹی ہے کہ جو حدیث کا کثرت کے ساتھ سماع کر چکا ہو، جو حدیث کو جانتا ہو، جس کو حدیث اسناد کے ساتھ یاد ہوں، جس کو سارے متن یاد ہوں، اس کو محدث کہتے ہیں۔ الحافظ، الحافظ کہتے ہیں یہ محدث سے بھی ایک درجہ آگے ہے، یعنی حافظ الحدیث۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کو 1,00,000 احادیث متنن اور سندن زبانی یاد ہو، 1,00,000 احادیث۔ اور الحجہ، الحجہ اس کو کہتے ہیں، حجہ یہ ایک ہائیسٹ رینک ہے، یہاں سے مراد ایسا حافظ حدیث ہے جس کو 3,00,000 احادیث متنن اور سندن زبانی یاد ہوں۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں، آج کا پہلا لیکچر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے اور حدیث پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سننے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔